السلام علیکم میرے عزیز دوستو۔ رول آف لا بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کے لیے، یعنی قانون کی حکمرانی کا ہونا، اس لیے کہ رول آف لا لیڈز ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی، فائنلی اینڈز ان پراسپیرٹی آف دی کنٹری۔ ریسنٹ پاسٹ میں چونکہ پنجاب میں گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، فیڈرل میں تھی پی ڈی ایم، اور پختونخوا میں بھی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، تو اب ہو یہ رہا تھا کہ وفاق میں کیسز درج ہو رہے تھے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف، اور جس میں پنجاب میں اور پختونخوا میں ہو رہے تھے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے خلاف۔ تو یہ انتقامی مقدمات درج کروائے جا رہے تھے۔ یہ بیڈ پریسیڈنٹ ہے جو آپ رولر یہ سیٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو خود ہی اس میں تکلیف زیادہ آپ لوگوں کو ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ مثلاً یہ بالکل اچھا اقدام نہیں تھا جو گجرات میں رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ گفتگو سیاسی کابرین سیاسی رہنما کرتے رہتے ہیں، بعض کو تلخ بھی کر دیتے ہیں، لیکن فرض کی اگر کچھ تھریٹننگ یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دھمکی یا آمیز گفتگو ہوئی ہے، تو دھمکی کے تحت آپ مقدمہ درج کر لیں۔ یا جس طرح ایک بڑی پرانی گفتگو کی تھی زرداری صاحب نے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو وہ مقدمہ جو ہے مطلب کافی عرصے بعد آفٹر 3-4 ایئرس وہ اٹک میں مقدمہ درج ہو گیا۔ اب یہ جو موجودہ مقدمے درج ہیں یا اس سے پہلے جو مقدمہ درج ہوا وہ بھی انتقامی تھا، جو رانا ثناءاللہ کے خلاف اینٹی نارکوٹکس کا مقدمہ درج ہوا، اور پتہ چلا کہ کوئی بھی اس مقدمے کو اون نہیں کر رہا۔ وہ جو وزیر صاحب جو قسمیں اٹھا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ مقدمہ درست ہے، اور درود پڑھ کے تو وہ کہتے تھے جی کہ یہ مقدمہ اللہ کو جان دینی ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو بعد میں وہ خود ہی انہوں نے اونرشپ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جی وہ تو اینٹی نارکوٹکس والوں کا موقف تھا۔ تو بھائی پہلے آپ کیوں ایسا کام کرتے ہیں کہ بعد میں آپ کو ڈس اون کرنا پڑتا؟ تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جو ادارے ہیں جن کے پاس ایف آئی آر دینے کا اختیار ہے، یہ پھر اس پریسیڈنٹ کو یوز کرتے ہوئے عام لوگوں کے خلاف اسی روایت کے تحت پرچے درج کر دیتے ہیں، چونکہ ان کو یہ ایک آپ راہ دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے کروایا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ پرچے لوگوں کے عام آدمی، اور سفر عام آدمی کرتا ہے، غریب آدمی کرتا ہے، لاچار کرتا ہے، جس کے وسائل اور ذرائع نہیں ہوتا ہے، اور وہ تو آپ تو باہر آ جاتے ہیں کیونکہ آپ تو وسائل والے لوگ ہیں، اور وہ جو عام آدمی ہیں وہ جیل میں پھر سڑتا ہے۔ اب آتے ہیں متعلقہ یہ جو موجودہ یہ پرچہ ہوا ہے، 2 پرچے جو میری نظر میں گزرے ہیں، اس میں جو دفعہ لگی ہے، جیسے فواد چودھری پہ دفعہ ہے 124A۔ 124A کیا ہے؟ یہ ہے سیڈیشن، کہ whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the federal or provincial government established by law۔ اب دیکھو یہ جو ان کا بیان تھا، پہلے کہا گیا جی تقریر تھی، حالانکہ وہ تقریر نہیں تھی، انہوں نے زمان پارک کے باہر میڈیا سے بات کی، اور اس میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے اس میں کوئی دھمکی آمیز گفتگو تھی ٹورڈز دی الیکشن چیف۔ تو بھائی دھمکی کا پروویژن موجود ہے قانون میں، آپ دھمکی کا پرچہ دے لیں۔ آپ نے 124A لگا دیا، اس کو سنگین بنانے کے لیے آپ نے اس کو 124 لگا دیا۔ یہ تو تب آپ لگائیں کہ لوگ اور ہیں، آپ کسی یعنی اور قوم کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، آپ کے اپنے باشندے نہیں ہیں، اپنے لوگ جو ہیں، جو اپنے شہری ہیں، وہ اپنی ریاست سے ڈس لائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو اتنا ہی یہ ملک پاکستان عزیز ہے، ہر شہری کو
جتنا کہ آپ کو عزیز ہے. تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ کم لائل ہے ریاست کے ساتھ اور آپ زیادہ لائل ہیں. یہ اچھی روایت نہیں ہے. آپ کی اماں پر ہوا تو بھی اور آپ کی اماں پر نہیں بھی ہوا تو فروخ حبیب ہے، اس کے خلاف ڈکیتی کی اس میں ڈال دیں. بھائی کار سرکار میں مداخلت کی، پرچہ دے دیں، مقدمہ ٹھیک ہے. اسٹیبلٹی پولیٹیکل تبھی آئے گی کہ یہ قانون کی حکمرانی ملک میں ہوگی اولاً، اس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. پھر آپ کی جو اکانومی ہے وہ اسٹیبل ہوگی، ملک پراسپر کرے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.